مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، بڑی سعادت کی گھڑیاں ہیں، بڑی خوش قسمتی کے لمحات ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا کہ ماہ سال وہی ہیں، دن بھی ویسے ہی طلوع ہوتا ہے، شام بھی ویسے ہی ہوتی ہے، سورج بھی ویسے ہی نکلتا ہے، موسموں کا تغیر تبدل بھی ویسے ہی ہے، لیکن اے لوگو، میں نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ دیا ہے. یہ مہینہ اگرچہ عام لوگوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح ہوگا، موسم بھی شاید وہی ہو، گردش لیل و نہار بھی وہی ہو، لیکن میں نے اسے اپنے ساتھ منسوخ کر دیا ہے. اور اس نسبت کی قدر کرنا، خالق کہہ رہا ہے، خالق مالک کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، یہ دن رات میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ ماہ سال میں نے بنائے ہیں، اس سے تم گزرتے ہو، اسی میں زندگی گزارتے ہو، جتنا عرصہ میں اجازت دیتا ہوں زندگی گزار لیتے ہو، جب واپس بلا لیتا ہوں واپس آ جاتے ہو. یہ ساری توجہ، یہ ساری ہمت، یہ سارا کاروبار میری اجازت سے چل رہا ہے. اگر میری اجازت نہ ہو تو ایک لمحہ بھی کسی انسان کے بس میں نہ آئے. بہت لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، لمحات بھی آگے نہیں ہوتے. قرآن کے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. جب وقت مقرر ہے، زندگی کے ایام مقرر ہیں، یہ اس کی رضا ہے کہ کس کو کتنے دیتا ہے. کسی کو قرآن مجید نے کہا کسی کو ہم چھوٹی عمر میں اٹھا لیتے ہیں، کسی کو جوانی چڑھنے کا موقع دیتے ہیں، کسی کو ارذل العمر بڑھاپے کی زندگی دے دیتے ہیں، اور کسی کو ایسی زندگی میں لے جاتے ہیں کہ وہ بے بسی کی زندگی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہماری مرضی ہے. جہاں رکھتے ہیں نہ تمہارا اس آنے پر اختیار ہے نہ جانے پر اختیار ہے. اختیار ہے تو میرا ہے. جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ لمحے ہی اسی نے دیے ہیں، یہ ماہ سال ہی اسی نے دیے ہیں، تو پھر بندوں کا حق بنتا ہے کہ اس کی رضا کے تحت استعمال کریں. یہ فرض بنتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے جس نے یہ نقطہ پا لیا کہ اس کی رضا کے مطابق جینا ہے، وہ مرتا بھی نہیں ہے. اسے قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جملے میں قتل کا لفظ بھی ہے کہ قتل ہو گیا ہے. اموات موت آ گئی ہے، یعنی جملہ قتل کا بھی اعلان کر رہا ہے اور موت کا بھی اعلان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسے مردہ نہیں کہنا. دونوں باتیں کہہ کے کہا تمہیں نہیں کہنا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بلکہ گمان بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، کیونکہ تمہارا گمان جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا. یہ زندگی وہ دیتا ہے، لیتا وہ ہے. تمہیں کیا خبر زندگی کیا ہے؟ تم تو جتنی گزارنے کو مل جائے گزار لیتے ہو.
زندگی کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے جس نے زندگی پیدا کی، وہی جانتا ہے۔ تو میرے دوستو وہی کہتا ہے کہ تمہیں میں نے جینے کا سلیقہ دیا ہے، زندگی میں بھیجا تھا، تم کچھ نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں تھے، کوئی دائی پکڑ کے مروڑ دیتی تو تم جرت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے زندہ رہنا۔ زندگی میری مرضی سے چلی تھی، آئی میری مرضی سے تھی، میں نے اس زندگی سے چند روز تم سے مانگ لیے ہیں کہ میں نے دیے ہیں تو میرے لیے استعمال کرنا۔ بات تو اتنی سی ہے کہ زندگی دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری مرضی سے استعمال کر لو۔ کھانے پینے کی میں نے تمہیں آزادی دی ہے، کرو وشرابو ہنیئا، کھاؤ پیو جو بھی اچھا لگتا ہے، آزادی دی ہے تمہیں، لیکن کچھ لمحوں کے لیے کہہ دیا کہ نہ کھاؤ، رک جاؤ، یہ لمحہ آ گیا ہے رکنے کا، یہ پھر لمحہ آ گیا ہے کھانے کے لیے اجازت کا، تو ان لمحوں کا خیال کرو اور دیکھو کہ اجازت دینے والا، رزق دینے والا خود اپنے رزق پہ پابندی لگا رہا، وہ پابندی لگا کے کہتا کہ نہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو، یہ اگر تم نہیں مانو گے تو رزق روکنا تو مجھے آتا، رزق روکنا تو میرے بس میں ہے، کتنے رزق پڑے ہوں گے کہ تم حسرت بری نظروں سے دیکھتے رہو گے کہ لقمہ اندر نہیں جائے، روکنا تو مجھے بھی آتا ہے، روکنے کی صلاحیت اور طاقت بھی مجھ میں ہے، لیکن میں تمہیں تمہاری طاقت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میرا حکم مان لو اور روزہ رکھ لو، کیونکہ میں نے یہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ رکھو میری خاطر، میری خاطر روزہ رکھو، چھوڑو اس لیے سے چھوڑو کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ سیری کا آخری لقمہ کھاتے ہوئے یہ احساس اندر جاگزی ہو جائے کہ میں اس لیے چھوڑنے لگا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، یہ زہر بھی نہیں ہے، یہ خوش آواز ہے، یہ اچھی ذائقے والا ہے، یہ ساری خوبیاں رکھتا ہے، لیکن میں اسے اس لیے نیچے پھینک رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم آ گیا، میرے رب کا حکم آ گیا۔ فرمایا جب اس طرح وہ چھوڑتا ہے تو سارا دن چھوڑ کے گزار دیتا ہے، اور شام کو جب لقمہ اٹھاتا ہے تو پروردگار خوش ہوتا ہے کہ اس نے چھوڑا بھی میرے لیے تھا، اب اٹھایا بھی میرے لیے، چھوڑا بھی میری خاطر تھا، اب اٹھایا بھی میری خاطر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دارو تمہیں دو فرحتیں نصیب ہوں گی جو کسی کو نہیں ملی، دو ایسی خوشیاں روزے دار کے لیے رب نے مقرر کر دی ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون کون سی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربک، ایک خوشی وہ ہے جب تم روزہ کھول رہے ہوتے ہو، یہ خوشی نہیں ہوتی کہ کھانا اندر جا رہا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے کہ حکم کی تکمیل ہو گئی ہے، حکم پورا کر لیا ہے، جو حکم ملا تھا میں نے ایک لمحے بھی حکم کو توڑا نہیں ہے، پہلے نہیں کھایا، ایک لمحہ بھی میں نے حکم عدولی نہیں کی ہے۔ فرمایا یہ خوشی ہوتی ہے اس کے اندر کہ رب کے حکم کے مطابق چلا۔ فرمایا اس خوشی کا بدلہ یہ ہے کہ رب قیامت کے روز روزے دار کو اپنا دیدار دے دے گا، اپنا دیدار دے دے گا، اور فرمایا وہ خوشی کسی کے بس میں نہیں ہے جو روزے دار کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ میرے دوستو یہ دن گزارے ہم نے، عطائت کے دن گزارے، فرما برداری کے دن گزارے، اس سمجھ کے گزارے کہ رب کا حکم ہے، اس لیے نہیں چھوڑا کہ ملتا نہیں ہے، اس لیے نہیں چھوڑا کہ رزق میسر نہیں تھا، اس لیے چھوڑا کہ سارا رزق بھی تھا، اور اعلان کر رہے تھے کہ رزق سارا میرے سامنے ہے لیکن میں نہیں کھا رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں ہم جیتے بھی ہیں تو رب کے حکم سے، مرتے بھی ہیں تو رب کے حکم سے، کھاتے بھی ہیں تو رب کے حکم سے، اور چھوڑتے بھی ہیں تو اسی کے حکم سے۔
یہ عطایت شاری کے لمحات ہیں میرے دوستو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے وقت بڑے اہتمام سے بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، سوچتے تھے، پوچھتے تھے کس کے پاس روزہ کھولنے کو کچھ نہیں ہے، کس کے پاس نہیں ہے اسے پہنچاؤ۔ فرمایا روزہ کھولنے کا ثواب تمہیں ملے گا، لیکن جب دوسروں کا کے لیے روزے کا سامان کرو گے تو اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ کیوں کہ ایک تو حکم مان رہے ہو رب کا کہ نہیں کھا رہے ہو، اور ایک رب کا یہ حکم مان رہے ہو کہ رب کی مخلوق کو روزی پہنچا رہے ہو، اللہ کا وہ مخلوق ہے اس کا روزی پہنچا رہے ہو۔ میرے دوستو ہم نے کوشش کی، محنت کی، اپنے بساط کے مطابق۔ کمزوریاں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اکثر جو لوگ آ کے کہتے ہیں جی رکھ تو لیا ہے، پتہ نہیں آداب پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، فرائض پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میرے دوستو یہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سوچنا چھوڑ دو، اپنی بساط کے مطابق رب کا حکم ماننے کا ارادہ کر لو۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، وہ تو کہتا ہے میری طرف آؤ تو صحیح، میں تمہیں نوازتا ہوں۔ مجھے تمہاری بھوک نہیں چاہیے، مجھے تمہاری پیاس نہیں چاہیے، مجھے وہ ارادہ چاہیے جو میری عطایت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے سے اللہ کے ہاں نہ بھوک پہنچتی ہے نہ پیاس پہنچتی ہے، بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو پیچھے کار فرما ہے، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کہ رب کا حکم ہے اس لیے نہیں کھا رہے ہیں۔ میرے دوستو کوشش کیا کرو، اور اس امید کے ساتھ کوشش کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بخشش ہی اسی کی ہوگی جو اللہ پر امید رکھے گا۔ نا امیدی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے کا حکم دیا تھا، جو حدیث میں نے پچھلی دفعہ پڑھی، بخاری کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی پختگی رکھتے ہوئے روزہ رکھا، وہ احتسابا، اور اس امید سے روزہ رکھا کہ اس کا اجر ملے گا۔ اجر کی امید رکھو، یہ جائز ہے، یہ لازم ہے۔ اگر اجر کی امید نہیں جی رکھ تو لیا ہے، پتہ نہیں قبول ہوتا یا نہیں قبول ہوتا، میرے دوستو ایسے روزے قبول بھی نہیں ہوتے۔ گناہ گار کا کام ہے رب کی عطایت کرنا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا، اور امید رکھنا کہ میرا رب مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، میری عبادت کو خواہ و کمزوری کیوں نہ قبول کرے گا۔ ورنہ یہ مشق کیا ہے؟ یہ تو صرف عطایت شاری کی بات ہے، ایک تقوی اور پرہیزگاری دکھانا ہے۔ دکھاؤ جتنی دکھا سکتے ہو۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ امیر لوگ خیرات کرتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر، بڑے دیتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں پیسے دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں لوگ، بڑے سے بڑا بڑھ کے دیتا، فرمایا دے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ سوال آج بھی ہے، آج بھی لوگوں کیا سوال؟ فرمایا بہت کچھ لوگ دیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں؟ فرمایا جو ہے وہ دے دیا کرو، جو توفیق کرو دے دیا کرو۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ توفیق ہی نہیں ہے، توفیق بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جنگل کی طرح چند لکڑیاں ہی کاٹ کے لے آؤ، بیچ لو، اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ کہنے لگا حضور اتنی کٹتی نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ دیے جا سکے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس ارادے سے نکل جاؤ اور واپس آ جاؤ، اگرچہ ملے نہ ملے ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ میرے دوستو رحمت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، یہ مقدار نہیں دیکھتا، یہ بڑے سے بڑی مقدار نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ اندر کا جذبہ کیا ہے۔
دینے والے کا جذبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگ گیا کھجور، اتنی کھجور آ گئی۔ ایک غریب سا آ گیا، 2 کھجوریں ہاتھ میں پکڑی، ہے ہی نہیں، اور آ کر کہنے لگا حضور کچھ نہیں تھا، یہ بھی بچوں کے جبڑوں سے کھینچ کے لایا، یہ بھی تو ان کی خوراک سے کھینچ کے لایا ہوں، آپ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کھجوریں ڈھیر کے اوپر رکھ دی، فرمایا تیرا اجر سب سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے اندر ایک جذبہ ایثار پیدا ہوا ہے، ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ نیکیاں کرنے کی عادت پڑنی چاہیے، نیکی کرنے کی عادت اندر مستحکم ہونی چاہیے۔ یہ کرم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو، اجر تھوڑا کرتے ہو، نیکی تھوڑی اور اجر زیادہ، یہ کس کا صدقہ ہے؟ کس کی رحمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس حدیث سے بڑے مسائل کا استنباط کیا۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، فرمایا صحابہ اکرام، ایک بہت امیر آدمی تھا، اس نے کچھ تعمیر کروانی تھی، کچھ مکان، کچھ دیواریں بنانی تھی۔ انہوں نے کچھ مزدوروں کو بلایا کہ میرا کام کر دو، شام تک کر دو گے تو اتنے پیسے دے دوں گا، اتنے پیسے تمہارا اجر دے دوں گا۔ وہ لوگ مان گئے کہ اگر شام تک کر دیں گے تو اجر لیں گے۔ اس نے کہا دے دوں گا۔ وہ شروع ہو گئے، ظہر کا وقت آیا تو تھک گئے، فرمایا تھک گئے، ہمت نہ رہی کام کی۔ آ کے کہنے لگے حضور ہم میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی۔ اس نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا شام تک پورا کریں گے۔ کہنے لگے جتنا کام کیا ہم وہ بھی چھوڑتے ہیں اور بات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم اجر بھی نہیں لیتے، اس کا معاوضہ بھی نہیں لیتے، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا چھوڑ کے چلے گئے، بے توفیق لوگ تھے کہ کام بھی کر گئے اور اجر بھی نہیں دیا۔ فرمایا دوسری قوم کو بلایا، اس نے اجر کا وعدہ کیا کہ شام تک کر دوں گا، پورا کر دوں گا، مکمل کروں گا، لیکن وہ بھی نہ کر سکے اور عصر کے وقت جا کر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ بھی چلے گئے۔ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا تو ایک تیسری قوم آئی جس نے ہاتھ تھوڑا سا ہلایا، وقت تھوڑا تھا لیکن کام پورا کر دیا، سارا اجر لے گئے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ سمجھو میں نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی توحید کی تکمیل کے لیے انسان کو مکلف بنایا تھا، انسان کو ذمہ داری دی تھی کہ میرا نام عام کرو۔ یہودی آئے اور انہوں نے بڑی محنت کی لیکن راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد عیسائی آئے، راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے قیامت آنے کا، لیکن میری امت نے پورا کر دیا ہے، اجر سب کا لے گئی ہے۔ فرمایا اجر سب کا لے گئی ہے، کیوں کہ تکمیل ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ میرے دوستو، وہی اجر پاتا ہے جو وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ قدرت کے دیکھیے، ایک آدمی کی لمبی عمر، ایک کی چھوٹی عمر ہے، تو قرآن نے کیا قیامت میں نمازیں تولی جائیں گی کہ کتنی اس نے پڑھ، گنی جائیں گی کتنی پڑھ کے آئے، زکوٰۃ تولی جائے گی، حج گنے جائیں گے، اور پھر جنت میں بھیجا جا کے کس کا مقام اونچا ہے، یہ زیادہ حج کر کے آیا ہے، یہ زیادہ زکوٰۃ دے کے آیا ہے۔ میرے دوستو، سب کا اجر وہی ہے۔ ایک دن جو خلوص سے اجر لے کے آیا ہے وہ کئی بڑے عبادت گزاروں سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابی ہیں، میں تو حیران ہوں کہ صحابہ ہیں، سر کے تاج ہیں۔ ایسے صحابہ کا نام بھی ملتا ہے جنہوں نے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی، 5 نمازیں میں نہیں، اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، مسلمان ہونے کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان ہو رہا تھا، کہنے لگے حضور اجازت ہے شامل ہو جائیں۔ فرمایا جاؤ۔ جہاد میں جاتے ہی شہید ہو گئے، جاتے ہی شہید ہو گئے۔ نمازیں بھی پوری نہیں آئی، لیکن
مقام ولیوں سے اونچا ہو گیا، سب سے اونچا مقام ہو گیا۔ تو میرے دوستو وہاں گنتی یوں نہیں ہوتی جیسے ہم گنتے ہیں، وہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری ظاہریت کو نہیں دیکھتا۔ دل کے اندر جذبے کیسے ہیں، تو کوشش کیجیے میرے دوستو، ہم نے کوشش کی کہ دل استوار رہیں، دلوں میں کوئی کھوٹ نہ آ جائے، دلوں میں کوئی پجمردگی نہ آ جائے، دل جو ہیں وہ بہکنے نہ لگ جائیں۔ اللہ کرے ہمیں ہمارے دل سلامت رہے۔ یقین کے ساتھ یہی یقین رکھیے کہ ہم نے محنت کی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ اجر دے گا۔ میرے دوستو ایک ایک دن، آج تو جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ جمعہ بھی اور پڑھتے تھے، خطبے میں الوداع الوداع کہنے لگتے تھے کہ اے رمضان شہر قرآن ہے، شہر رحمان ہے، آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ لوگوں دیکھو، فرمایا اتنا صدمہ محسوس کرتے تھے جیسے کوئی بہت چہیتا بچڑ رہا، محسوس کرتے تھے کہ رحمتوں کے سائے چلے گئے۔ دیکھیے ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی یا 10 نیکیاں، یہی قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے تو 10 دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں ایک نیکی کرو 70 ملیں گے۔ تو سودا کس دن بہتر ہے، معاملہ کس کا بہتر ہوا؟ تو رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ نیکیاں کما لیں، کیسے بھی کوشش ہوئی، مجبوریاں بھی ہوئیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن اللہ کی بغاوت نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں توڑا۔ یہی حکم ماننا ہی ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ میرے دوستو آخری ایام ہیں، جمعہ تو آخری ہے، 1 یا 2 دن باقی ہیں، رمضان گزر جائے گا، زندگی بھر یہ افسوس رہے گا کہ 1 سال کا وقفہ پڑ گیا، زندہ رہے تو اگلے سال رمضان کی آمد ہوگی۔ میرے دوستو اتنی رحمتوں کا مہینہ جب گزرتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے کہ انسان کا اجر کم ہو گیا ہے، اس کا اجر۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، رمضان میں 1 پیسہ دینا باقی دنوں میں 70 دینے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے یہ اجر سمیٹے۔ میرے دوستو سچی بات یہ ہے، ہم جتنی بھی تعریفیں کر جائیں، جتنا بھی بہانہ کریں، سچا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت ہے، ان کی رحمتوں کے سائے میں رہے ہیں۔ دعا کرتے رہیے کہ یہ سایہ عمر نصیب رہے، قبر میں بھی نصیب ہو، حشر میں بھی نصیب ہو، یہاں بھی ہو۔ عزیز بچے کو جن کرے تلاش کرے، خدا گواہ یہی حالات کا ہوگا۔ یہ وہ اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور میرا یقین ہے، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس پر پوری معلومات کا بوجھ پیچھے موجود ہے، کہ یاد رکھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو جانتے ہیں، کوئی امتی ان سے مخفی نہیں ہے۔ چھپ کے عمل کرو، گھر میں بیٹھ کے عمل کرو، کیسے کرو، کوئی نہ بھی دیکھے، میرے دوستو جس کے لیے کر رہے وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھا کے کیا جائے تو وہ تو قبول بھی نہیں ہوتا، وہ تو قبول بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو اجر تم نے دنیا سے لیا۔ قیامت کے روز ایک آدمی اللہ کے سامنے جائے گا، کہے گا یا اللہ میری تو نیکیاں کوئی نہیں، میں نے تو بڑی کی تھی، میں تو بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوں، یہاں نیکی کوئی نہیں نظر آتی، میرے حساب میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کم کی تھی؟ کہا جی فلاں وقت کی تھی۔ فرمایا فلاں وقت کی تھی تو فلاں کو دکھانے کے لیے کی تھی، فلاں پیسہ دیا تھا تو فلاں اشتہار کے لیے دیا تھا، یہ تو دنیا داری کے لیے، دنیا کا اجر مانگتے تھے، ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا۔
ہم نے اس کا اجر دے دیا تھا. ارے ہمارے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم دیتے. اگر ہمارے لیے کیا ہے تو ہم دیتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش جی فرماتے ہیں ساری نیکیوں کو کھانے والی چیز ریاکاری. نیکیاں کھائی جاتی ہیں, نیکیاں کی ہوئی بھی برباد ہو جاتی ہیں. میرے دوستو, جو جن کے لیے کرتے ہو وہ اللہ جانتا نہیں کہ یہ نیکی کر رہا. قیامت کو حساب اس لیے نہیں لے گا, فرشتوں کا نامہ اعمال اس لیے نہیں کھلے گا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے. یہ نہیں ہے. وہ تو قبر میں ہی سہولتیں دے دے گا. جس کا نامہ اعمال دنیا میں اچھا ہے وہ تو قبر میں ہی عیش میں بڑھ جائے گا. یہ تو ایک طریقہ ہے جس سے گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جسے قیامت کے میدان میں آئے گا اور آتے ہی نایامہ مال ہم دیں گے تو اسے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اور یہ اعلان کر دیں گے کہ فَاقْرَءُوا کتابیہ. وہ کہے گا لوگوں آؤ میری کتاب پڑھ لو, آؤ میرا نامہ مال دیکھ لو کتنا متبرک ہو گیا. معلوم ہوتا پہلے دن ہی بتا دیا جائے گا. اور فرمایا جب دوسرا وہ آئے گا بے شمال ہی, جسے بائیں ہاتھ میں ہم پکڑائیں گے نامہ اعمال, اور وہ کہے گا کہ لم اوتا کتابیہ, یا اللہ ایسا ہوتا کہ کتاب ملی ہی نہ ہوتی, نامہ اعمال نہ ملتا, شرمندگی نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حشر کے میدان میں میزان پہ جانے سے پہلے ہی لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ بات کیا ہے. سب کچھ خبر ہو جائے گی. وہ میدان کھلا میدان ہے, رب کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلاش کریں گے اور اپنی امت کی خبر. صرف اتنی بات کہنی ہے کہ رب جانتا ہے سب کچھ, اس لیے عمل کرتے ہوئے یہ یقین رکھیے کہ وہ عمل رب دیکھ رہا ہے. اور اس یقین کے ساتھ نیکی کیجئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی, بہت خوبصورت بات کہی. اللہ اللہ, ایک محبت آئے تو یوں آتی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اے اللہ تو بے نیاز ہے میں فقیر. تو ہر دو عالم سے بے نیاز ہے, کسی چیز کی تجھے محتاجی نہیں ہے. من فقیر, میں تیرا فقیر ہوں, محتاج ہوں. روز معاشر عذرہائے من پذیر, اے اللہ اتنا کرم کر دینا کہ قیامت کے روز میری معذرت قبول کر دے, میرا عذر مان لینا. میں خطاؤں کا اعتراف کروں گا, تو مان لینا کہ غلطی ہو گئی ہے. روز معاشر عذرہائے من بغیر, لے لینا میرا عذر اس وقت. لیکن اگلا جملہ اقبال نے محبت سے کہا, اگلا جملہ محبت ہے. گر تمی بینی حسابم ناگزیر, یا اللہ اگر تو نے بخشنا نہیں ہے اور میرا حساب بھی لازمی لینا ہے تو پھر بھی مجھے انکار نہیں ہو, بندہ ہوں تیرا, تو نے لینا ہے. لیکن ایک درخواست ہے, اب نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر, میرے رسول کے سامنے نہ لینا, کہ شرم آئے گی مجھے کہ رسول اللہ کہیں گے میں نے اتنا کچھ تجھے دیا اور تو یہ لے کے آ گیا. جو تو اتنا اجر, میں تیرے لیے اتنی قربانیاں کرتا رہا, ارے میرے سامنے تو ساری دنیا محیط تھی. آپ فرماتے ہیں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کے چلے. صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. فرمایا صحابہ یہ احد پہاڑ اگر میں چاہوں تو سونے کا ہو کے چلے, لیکن کیا ہے چلا نہیں. کہا کتنی مشکل سے زندگی گزاری. آج کمزور سے کمزور آدمی بھی ویسی زندگی نہیں گزار رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. 17 دنیا سے تشریف لے گئے تو چوغا پہنا ہوا تھا, اس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. سوچئے کیا حال تھے. کھانے کو یا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شام کا وقت ہو گیا تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, میں پریشان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کے لیے کیا دوں گی.
فرمایا ایک روٹی کا ٹکڑا ملا جو کئی دنوں کا پڑا ہوا تھا، سوکھ گیا تھا، پانی میں بھگو کے میں نے پیش کر دیا۔ میرے دوستو، قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر دبا ہوا۔ یہ کیفیت تھی، اس طرح زندگی گزاری تھی۔ فرمایا سب کچھ میرے پاس ہے، ایک تو کسی کو ملتا نہیں ہے تو محتاج ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تمہاری فقر جو ہے، یہ تمہارا فقر اضطرار ہے، تم مجبور ہو بھوکا رہنے پہ، میں مجبور نہیں تھا بھوکا رہنے پہ، ساری کائنات میرے سامنے تھی، میں نے تو خود فقر کو اختیار کیا، میں نے تو اس طرح زندگی گزارنا اختیار کیا ہے۔ کیوں کہ میں نے بتا دیا کہ میرے آنے والی امت جو اس حال میں بھی پہنچ جائے اسے بھی پریشانی نہ ہو، وہ دیکھے کہ میرے رسول یوں تھے۔ کپڑا نہیں مل رہا، اگر اچھا چیز نہیں مل رہی، کھانے کو نہیں مل رہا، تو گھبرائے نہیں کہ کائنات کا ایمان بھی دنیا میں یہی زندگی گزار کے گیا۔ فرمایا میں تو غریبوں کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا اربتنی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین ہی دنیا سے لے جانا اور قیامت کے روز مسکین ہی اٹھاؤ۔ یہ تھا ہمارے لیے تھا۔ روزے تو وہ سارے رکھ سکتے تھے، لگاتار رکھتے تو کون روکنے والا؟ کیا کمزوری آتی تھی روزہ رکھنے سے؟ وہ تو اس خوراک پہ جیتے تھے، اس خوراک پہ۔ وہ تو کہتے ہیں ابھی تو اندہ ربی یطعمنی ویسقین، میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے بھوک دور کر لیا کرتے تھے۔ ارے جن کا چہرہ دوسروں کی بھوک دور کرتا ہے وہ خود کتنے بے نیاز تھے، وہ کتنے بے نیاز تھے۔ نہ نیکی کی کوئی ضرورت، نہ عمل کی ضرورت، کیوں کہ سب کچھ معاف، سب کچھ، کوئی گناہ نہیں، کوئی داغ نہیں، زندگی کا۔ حتیٰ کہ عبادت کرتے تھے، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ عبادت کرو جتنی کر سکتے، عبادت کرو زیادہ سے زیادہ کرو، اور وہ عبادت کرتے تھے تو قرآن کی وحی آتی تھی قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا کیجئے، غور کیجئے کہ ہمیں زیادتی کا حکم ملتا ہے کیونکہ نہیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی رات کو کھڑا ہو جائیے، ہم روکتے نہیں ہیں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات کھڑے ہو جائیں، کچھ زیادہ کچھ کم قرآن پڑھتے رہے، ہم اجازت دیتے ہیں لیکن ساری رات نہیں۔ قرآن روک رہا، کیوں کہ انہیں خبر ہے کہ یہ گناہ بخشوانے کے لیے عبادت نہیں کر رہے، یہ نیکیاں کمانے کے لیے عبادت نہیں کر رہے، یہ امت کے لیے اسوہ بننے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سا تیر انہیں لگ سکتا تھا؟ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے اللہ یعصمک من الناس، یا رسول اللہ جہاں چاہے جائیے، دشمن کے اندر بھی چلے جائیے، اللہ آپ کی دنیا سے حفاظت کرنے والا۔ اور جس کا خالق کہے کہ میں محافظ ہوں آپ کا، ارے 4 چوکیدار رکھ لو تو محفوظ محسوس کرنے لگتے ہو، سیکورٹی گارڈ آ جائے تو آدمی پھپر جاتا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ ارے قدرت کہہ رہی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ خود بچائے گا، جس کی حفاظت خود پروردگار کر رہا ہے، اس سے خطرہ کس چیز کا؟ کبھی نہیں ڈرے۔ کوئی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک دن نہیں آیا کہ دشمن زیادہ تھا ڈر گئے۔ مدینہ منورہ میں لوگ سو رہے تھے، شور ہو گیا کہ دشمن آ گیا۔ ابھی نئے نئے مدینہ میں گئے تھے، ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ابتدا ہی تھی کہ شور ہو گیا کہ دشمن آ گیا ہے اور مدینے کے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دوڑے
کسی نے تلوار پکڑی، کسی نے ڈنڈا پکڑا، جو ہاتھ میں آیا لیا، نکلے کہ دشمن اس طرف سے حملہ کر گیا ہے۔ کہتے ہم بھاگے اس راستے پر جہاں سے دشمن کی پکار آئی تھی، سارے نکلے۔ جب مدینہ سے باہر نکل گیا تو دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے اونٹ پر، جس پر کوئی ذرا بھی کوئی پلان بھی نہیں تھا، واپس آ رہے۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے؟ فرمایا جاؤ کوئی نہیں ہے، میں دیکھ آیا، میں دیکھ آیا ہوں، جاؤ گھروں میں آرام کر۔ میرے دوستوں وہ صحابہ کو لے کے نہیں چلتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ میں چلا ہوں یہودیوں کے پاس، ان کو بچانے والا رب تھا۔ کسی جگہ ایک روایت نہیں ہے کہ جانے کے لیے کہا ہو کہ میرے ساتھ دو چار چلو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ محفوظ تھے، ان کی زندگی محفوظ تھی، انہیں زندہ جتنا عرصہ دنیا میں گزارنا تھا گزار کے جانا تھا، اور جانا بھی تو انہیں کی مرضی سے۔ حدیث مبارک ہے کہ جب آپ زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے تو اہل بیت پریشان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی پریشانی سے کہا کہ ابا جان آپ کی طبیعت بڑی خناساز ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی ہے طبیعت، تو کیا بنے گا؟ دیکھیے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، بیٹی گھبراؤ نہیں، یاد رکھو مجھے میرے پاس فرشتہ آیا تھا، جبریل آیا تھا، کہنے لگا میرا رب کہتا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو جا کر کہ کسی جانور کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندگی اور بڑھا دیں گے، زندگی اور بڑھا دیں گے۔ حضرت خوش ہو گئی، بیٹی خوش ہو گئی کہ یہ تو زندگی بہت بڑھ جائے گی کیونکہ بال تو بہت ہوتے ہیں۔ فرمایا بیٹی میں نے اسے پسند نہیں کیا، میں نے اسے پسند نہیں کیا، اللہم بالرفیق الاعلی، میرا سب سے قریبی رفیق جو ہے وہ میرا اللہ ہے، میں تو اس پر پاس جانے کا مشتاق ہوں۔ آؤ میرے دوستو، نہ زندگی کا خوف تھا، نہ لمحوں کی تلاش تھی، نہ رزق کی تلاش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کئی صحابہ ایسے بھی ہوتے تھے کچھ نہیں۔ ایک صحابی کے گھر چلے گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میرے ہاں، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یا حضور آپ کی دعوت ہے، ایک دو ساتھ صحابہ لے لیں، میرے گھر تھوڑا سا کھانا ہے، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش ہوتے تھے صحابہ، کتنی تھوڑی سی رزق ملا ہے تو رسول اللہ کو پیش کر دیا جائے۔ یہ ہے اثار کے جذبے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اعلان کر دیا مسجد میں کہ جتنے بیٹھے ہیں سب چلو، سب چلو میرے ساتھ، میرے دوست نے دعوت کی ہے۔ وہ کہتے میں گھبرا گیا کہ میرے پاس تو ایک دو آدمیوں کا کھانا ہے، تو یہ تو سارے 60-70 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ اور میں سب چلو، جو باہر سے آئے سب چلو، سارے چلے گئے۔ جا کے بیوی سے کہتے ہیں کہ کام خراب ہو گیا، میں نے تو آپ کو آہستہ سے کان میں کہا تھا، قریب جا کے کہا تھا، آپ نے سب کو بلا لیا۔ بیوی میرے دوستوں مسلمان بیوی تھی، صحابیہ تھی، کہنے لگی جو لے کے آئیں گے وہ انتظام بھی کریں گے۔ فرمایا کہنے لگے، شوہر سے کہنے لگی پریشان کیوں ہوتی ہو، یہ تیرے بلائے ہوئے تو نہیں آئے، یہ تیری دعوت پہ تو نہیں آئے، یہ جنہوں نے دعوت دی ہے وہ خود ذمہ دار۔ میرے دوستوں کھائے کہ یا نہیں کھایا کہ نہیں؟ آج حدیث ہے کہ 60 آدمی کھا گئے، 60 آدمی کھانا باقی رہ گئے۔ فرمایا بلایا صحابی کو، پیار سے کہا ہم نے تیری دعوت کھا لی لیکن تیرے کو پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کو کھلا دے۔ میرے دوستو یہ تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن میرے دوستو زندگی گزاری کیوں گزاری اس طرح، کیوں روزے رکھ کے گزاری؟ ہم تو رمضان کے روزے رکھنے سے ڈرتے ہیں، آپ تو شعبان کے بھی روزے رکھتے۔
شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے، فرماتے تھے الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، میں اپنے مہینے کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے رکھتا ہوں۔ ساری عمر جمعرات کا روزہ رکھا، سوموار کا روزہ رکھا، بخاری کی حدیث ہے۔ ہر وقت روزے میں میرے دوستوں وہ تو کھاتے اس لیے تھے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ آ جائے، وہ تو اس لیے کھاتے تھے کہ ہمیں کھانا آ جائے، وہ اٹھ کے مسجد میں اس لیے آتے تھے کہ ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ آ جائے، وہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ کر ہاتھ باندھنے کے لائق ہو جائیں، ورنہ وہ تو ہمیشہ ہی اللہ کے حضور حاضر تھے۔ النَّکَ بِأَعْیُنِنَا، قرآن پکار کے کہتا ہے اے نبی آپ ہمیشہ ہی ہماری نظروں میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہر وقت نظر میں ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے کہ آپ نظر میں نہ ہوں۔ کیوں کہ کائنات کا نظام ہی ادھر بن رہا ہے، اسی وجود سے کائنات کا نظام بن رہا ہے، کائنات کا نظام انہی سے چل رہا ہے۔ میرے دوستو سب کچھ انہی کا فیض ہے، یہ روزے بھی انہی کا فیض ہیں۔ پہلے انبیاء پر بھی آتے رہے، کم آتے رہے، لیکن پورا مہینہ لے لیا کہ ایک مہینہ بہار کا مہینہ بن جائے، ایک مہینہ خوشیوں کا مہینہ بن جائے، اور آخر پہ عید پڑھنے آئے تو امامہ بھی بدل کے آئے۔ امام سیوطی رحمہ کہتے ہیں کہ عام جمعے کے دن جو امامہ پہنتے تھے وہ نہیں پہنا تھا، خاص امامہ پہن کے آئے تھے، بتا دیا کہ عید ہے خوشی کرو، خوشی کا دن ہے۔ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے آئے، اور جتنے بچے راستے میں آئے سب کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس کا پتہ چلتا کہ یہ غربت میں ہے، تنگ ہے، اس کے گھر گھر سے ہو کے آتے، فرمایا یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، میری خاطر غربت برداشت کر رہے ہیں، میری خاطر مشکل، ان کے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے پھر بھی روزہ دار، پھر بھی روزہ دار ہے، میرا حکم مار رہے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت تو محمد کو ہے پیاری ساری، گناہ گار سے گناہ گار بھی انہیں پیارا ہے کہ میری امت کا ہے۔ شرط ہے کہ امت میں رہنے کا سلیقہ آ جائے، امت سے بغاوت نہ ہو جائے، سر کا تاج سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ہر حکم ماننے کی کوشش کرو، کوشش میں اگر ناکامی بھی ہو جائے تو رحیم و کریم نبی معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ گناہ گاروں کو سینے سے لگا دیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گناہ گار ان کے قریب آنے کی دعوت قبول کرتے۔ روزے رکھے میرے دوستوں ہم نے، صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عید انہی کا صدقہ ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کی عید ہے، یہ مومن کی خوشی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جمعہ بھی میرے قوم کی عید ہے، فرمایا جمعہ بھی عید ہے، یا جمعہ تو عید للمسلمین، مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ تمہیدی عید ہے اور بڑی عید سامنے آ رہی ہے۔ میرے دوستو اللہ نے ہمیں خوشیوں کے موقع دیے، لیکن بات یاد رکھیے خوشی تقاضا کرتی ہے کہ آداب بجا لائے، اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، شکرانہ ادا کرنا ہے روزوں کا کہ یا اللہ تو نے توفیق دی کہ ہم نے روزے رکھ لیے، اس کے صدقے میں ہم یہ چھوٹی سی رقم تیرے ان نادار بندوں کو پیش کر رہے ہیں جو محروم رہ گئے ہیں، جن کی خوشیاں مقدر نہیں ہوئی ہیں، ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر دینا لازم ہے ہر مرد پر، ہر عورت پر، یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر رات بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر باپ کو دینا لازم ہے۔ یعنی
عید کی صبح جتنے بھی زندہ ہیں ان پر صدقہ فطر ہے۔ شرط یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہوں، نہ بھی ہو، بلکہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ قانون نہ بھی تقاضا کرے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس لیے غریب ہیں، غربت ہے، لوگوں سے لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو صدقہ فطر گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور نیکیوں کا عروج بھی ہے، اس سے کوتاہی نہ کیجیے، اس سے کوتاہی نہ کیجیے۔ دے کے آئیے، عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، تسلیم کیجیے۔ آپ نے مختلف اوزان بتائے ہیں کہ گندم ہو تو اتنی ہو، کھجور ہو تو اتنی ہو، جو ہو تو اتنے ہوں، یہ آپ نے پھل ہوں تو اتنے ہوں، کیونکہ لوگوں کے پاس مختلف چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن آج علماء مختلف حیثیتیں بتا رہے ہیں کہ گندم والے اتنے دے دیں، کھجور والا اتنا دے دے، دوسرا اتنا۔ میرے دوستو آج کھجور کا کاروبار ہے، خوراک نہیں ہے۔ آج جو خوراک نہیں ہے، انسان سب غریب سے غریب اور امیر سے امیر گندم ہی کھاتا ہے، اس لیے آج کا صدقہ فطر گندم ہی ہے، وہی ادا کرنی ہے۔ یہ خام خواہ مشکلات میں نہ ڈالیے کہ کھجور ہو تو وہ 7 گنا مہنگی ہو گئی ہے، جو ہو گئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے ہاں ہے، آپ نے غربت کے باوجود بھی چند دانے گندم کے خریدنے ہیں کہ پیٹ بھر سکیں، اسی کو کسی اور کے پیٹ بھرنے کے لیے دے دیجیے۔ تو یہ کہ مشکلات میں نہ پڑیے گا، بہت مشکلات ہیں، یہ ہے۔ ہاں جس کو پاس ہے وہ جتنا چاہے دے دے، سب کچھ دے دے۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کتنی زکوٰۃ دیں؟ ایک اتنے بڑے عالم، دنیا جہان آج بھی ان کا نام لیتی ہے، یورپ میں جائے تو مسلمان کسی ولی کو جانے نہ جانے، مولانا روم کو سب جانتے، اتنا نام ہے، امریکہ میں پڑھا جا رہا، نصاب میں شامل ہے، اتنا بڑا وجود۔ پوچھا کسی سے کہ حضور کتنا دیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا تو فتویٰ یہ ہے، ہرچے داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ ارے جو کچھ بھی ہے رب کے نام پہ دے دو، جو کچھ بھی ہے دے دو، کیونکہ یہی سنت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا دے دو سب کچھ، جتنا دے سکتے ہو، لیکن قانون یہ ہے کہ 40واں حصہ دینا ہے۔ میرے دوستو 40واں حصہ دینا بھی نیکی کا کام ہے۔ زکوٰۃ بھی میں نے پچھلے مہینے کہا تھا زکوٰۃ دینی ہے، روزہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اجر بڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقہ فطر دیجئے، اور نماز عید کے لیے تکبیریں کہتے ہوئے آئیے۔ تکبیریں کہنا لازم ہے، کیونکہ یہ تکبیر اللہ کی بڑائی، قرآن مجید نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، فرمایا گنتی پوری کر کے آؤ، جتنے ہم نے اس مہینے کے روزے مقرر کیے کر کے آؤ۔ یہ گنتی بھی انسان پہ نہیں چھوڑی کہ 30 رکھ لو، جانو 30 رکھ لو، دیکھو کتنی حکمت ہے اس میں۔ فرمایا مانو ہمارا دن لمبا ہے تو لمبا روزہ ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹا روزہ ہے، یہ نہیں کہ 8 گھنٹے مقرر کر دیا روزہ رکھ لو۔ دنیا میں ہے ایسا، ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ روزہ اتنا رکھ لو۔ فرمایا نہیں، ہم نے تمہیں پابند کیا ہے مظاہر فطرت کا، پابند کیا ہے، جتنا دن ہے اتنا ہی روزہ رکھنا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ تمہیں رکھنا ہے، یہ حکم دیا۔ اور اسی طرح کہا کہ عید کے لیے تمہیں اسی دن آنا ہے جب عید کا دن ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حساب لگا لو، مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے اس پر۔ دیکھیے ایک بات عجیب سی کہنے لگا ہوں، آپ غور کریں اس پر۔ آج کا سائنسدان جو حساب لگا کے کہہ رہا ہے کہ چاند ہے، رسول اللہ کو خبر نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کائنات کا ہر راز جاننے والا نہیں جانتا کہ چاند کہاں ہے؟
چاند کی سطح پر ہے، کیوں فیصلہ نہیں کیا کہ میں کہتا ہوں اتنا چاند؟ مدینے میں بیٹھ کر نہیں کیا، صحابہ سے کہا چاند دیکھو، صحابہ سے کہا چاند دیکھو، خود بیٹھ کے کہہ سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں رکھ لو، میں کہہ رہا ہوں کھول دو، نہیں میرے دوستو، یہ بات انسان غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ دین کو ایک خاص نہج پہ بنایا گیا ہے، دین کا ایک مزاج ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ سب کچھ جانتے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ چاند دیکھ کے آؤ، جاؤ چاند دیکھو، یہی کہتا ہے۔ خود بیٹھ کے گواہیاں لیتے تھے، صحابہ کہتے حضور میں نے دیکھ لیا۔ کوئی کسی حدیث میں آ کہ پچھلے محلے سے کہا گیا کہنے کا میں نے چاند دیکھا ہے، اور مسجد نبوی والوں نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ کہتا میں دیکھا ہوں۔ آپ نے کہا کیسا تھا، کس طرح دیکھا؟ جب تسلی ہو گئی کہ یہ دیکھ کے آیا تو عید کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں قباحت کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کیا عید فرض نہیں ہے؟ عید کی جماعت نہیں ہے؟ ہمارے لیے عید کوئی خوشی کا دن یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ہے، ہمارے لیے تو خوشی کا دن یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں جو قبولیت بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اس لیے ہم سجدہ شکر ادا کریں۔ یہی ہے، حدیث میں آتا ہے میرا رب فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں کے سامنے میرا رب کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو یہ میرے بندے ہیں، میں نے 1 مہینے کے روزے رکھے تھے، مشکل تھے، گرمی بھی تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے کیا، آج میں نے کہا چھٹی ہے تو یہ چھٹی کر کے کہیں نہیں گئے، میرے سامنے سجدہ رہے، آج بھی میرے سامنے سر رکھے ہوئے ہیں۔ مومن کی تو معراج ہی سجدہ ہے۔ میرے دوستو سجدہ رب کو کرنا ہے جیسا وہ حکم دیتا ہے کرو۔ زور کی نماز عصر کے وقت نہ پڑھو اور عصر کو زور کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ اس کا حکم یہ نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتا دیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھی، کچھ ابھی سورج نہیں، ابھی روشنی کم تھی، شروع کی، دیر تک پڑھتے رہے، اگلے دن اور تاخیر سے پڑھتے رہے، اور فرمایا یہ جو میں نے پڑھی ہیں نمازیں، جہاں سے شروع کی ہیں جہاں ختم کی ہیں، یہ سارا وقت تمہارے لیے نماز کا ہے، چاہے پہلے پڑھ لیا کرو چاہے آخر پہ پڑھ لیا، وقت بھی خود مقرر کر دیا۔ یہ کر گا ابرد الظہرا، لوگوں نے پوچھا حضور ظہر کی نماز کس وقت پڑھیں؟ فرمایا گرمی ہو تو ٹھنڈی کر دیا کرو، ابرد الظہر، دو کو ٹھنڈا کر دیا کرو۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ دین نام ہے میرے رسول کے حکم کا، اس لیے گھوڑے نہ دوڑاؤ، پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ دکان بار تک لگا لی ہے، کل تک یہ مٹھائی ضائع ہو جائے گی، اس لیے آج عید ہونا ضروری۔ عید کی دماغ ہے جو عید ہے، سجدے کرو اپنے رب کے حضور جو کر، اور سجدوں میں 1 دفعہ تکبیر کہتے ہو، یہاں 6 تکبیریں زیادہ کہو، لَتُكَبِّرُ اللَّهَ، تکبیریں بیان کرتے ہوئے آؤ، تکبیریں بیان کرو کہ اے اللہ بڑا تو ہے، تو نے کہا تھا رکھنے کا رکھ لیا، تو نے آج کہا نہ رکھو چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا، حکم تیرا ہے، بڑا تو ہے، بڑائی تجھے ہے۔ یہ ہے جو پیغام ہے ہمیں، اللہ کرے ہم اس پیغام کو سمجھنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك